مدرسہ کے ایشو پہ ہم ریلیجن کے نام پہ ریزسٹنس ہے کہ کوئی بھی اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا, ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا. ان کو یہی ہوتا ہے کہ اس پہ بات کی تو ایک ریلیجیس سیگمنٹ کی طرف سے ہم پہ پریشر آئے گا. یہ کیس پنجاب میں بھی ہوا, ایون پولیس بھی آ گئی, لوگوں نے بھی اس ریلیجیس جو پرسن تھا اس کو جب پکڑ لیا تو اس نے پھر اللہ کے نام پہ اور ریلیجن کے نام پہ ان کو ایکسپلائٹ کر لیا. تو لوگوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا نام لیتا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیا جائے. کہ بہت سارے بچوں کی جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبرز تھے یا ابیوز تھا ہوا بچوں کو, ان کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, لیکن والدین اتنے غریب تھے کہ ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز تک کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. پاکستان میں غریب لوگ عدالتوں کے اور تھانوں کے چکر نہیں لگا سکتے, تھانوں سے باہر صلح کر لیتے ہیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جس کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسا مشکل ایریا ہے پاکستان میں جس پہ کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا. پنجاب میں جب میرے ٹینیور کے درمیان جب اس طرح کے مدرسوں میں ایشوز آئے تھے تو ہم نے ڈیفینیٹلی بڑے تگڑے قسم کے چائلڈ کیئر سیفٹی سٹینڈرڈز ایک بنا کے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوائے تھے. اس کے علاوہ ہم نے بہت زیادہ ان کے اوپر لیٹرز بھی لکھے تھے, اور اس مدرسہ کے ایشو پہ ہم نے جہاں جہاں پہ ہمیں کوئی کمپلینٹ آئی تو ہم نے کیٹیگوریکلی اس کو رسپونڈ کیا. یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور یہ اتنا بڑا اس کے اوپر ریلیجن کے نام پہ ریزسٹنس ہے کہ کوئی بھی اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا, ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا. ان کو یہی ہوتا ہے کہ اس پہ بات کی تو ایک ریلیجیس سیگمنٹ کی طرف سے ہم پہ پریشر آئے گا. لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں جہاں پہ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں, جہاں کی جو شیلٹر ہومز ہیں یا مدرساز ہیں, جہاں جہاں پہ بھی بچے پائے جاتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ کیئر سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہونی چاہیے. اور مجھے یاد ہے 2004 میں ایک ادارے میں کام کری تھی, تو اس زمانے میں ہم نے کوئی 1 سال کا کمپریہنسو پروجیکٹ کیا تھا منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ, جس میں مدرسہ کے انتظامیہ کو ساتھ میں لایا تھا اور پھر ایک باقاعدہ ان کو کیئر سٹینڈرڈز بنا کے دیے تھے کہ بچے سوئیں گے تو 8 سال کے, 10 سال کے, 12, 14, 18 علیحدہ سوئیں گے, اٹھنے کا کیا ٹائم ہوگا, ان کی کس طرح سے مانیٹرنگ, مدرسے کے اندر مانیٹرنگ کیسے ہوگی کہ وہ صرف ایک استاد کے رحم و کرم پہ نہیں ہے, اگر وہاں پہ کمپلینٹ کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ نہیں, کوئی وہاں پہ کوئی سائیکو سوشل سپورٹ آتی ہے کہ نہیں, ان کے کوئی ہیلتھ چیک اپس ہوتے ہیں کہ نہیں, کوئی ایسا بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ بچے اس نمبر کو استعمال کر کے کسی کو کمپلینٹ بھی کر سکیں. تو ابھی تک ان چیزوں کے اوپر ایک کلچر آف سائلنس ہے, لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ اس پہ بات ہوگی تو مدرسوں کے اندر جو لوگ ہیں, انتظامیہ ہے, مزید ویجیلنٹ ہوگی, تھوڑا سا لوگوں کو اسپیس ملے گی. سب سے زیادہ والدین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک کیس پنجاب میں بھی ہوا تھا, تو اس پہ جب اس پہ ایون پولیس بھی آ گئی, لوگوں نے بھی اس ریلیجیس جو پرسن تھا اس کو جب پکڑ لیا تو اس نے پھر اللہ کے نام پہ اور ریلیجن کے نام پہ ان کو ایکسپلائٹ کر لیا. تو لوگوں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا نام لیتا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اس طرح کی چیزوں کی ابھی تک لوگ چونکہ اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی پھر یہ لوگ اس نام کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں. تو لوگوں کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بھی یہ ہڈیاں ہماری اور چمڑی تمہاری کا کانسیپٹ سے اب یہ لوگوں کو باہر لے کے آئیں کہ یہ آپ اپنا بچہ جب مدرسے میں بھیج رہے ہیں تو زیادہ تر وہ لوگ بھیجتے ہیں جن کو کہ جو غریب ہیں, جو ولنریبل ہیں, جن کو پتہ ہے کہ مدرسے میں ان کو کھانا بھی مل جائے گا, چھت بھی مل جائے گی, ان کو کپڑے بھی مل جائیں گے, پڑھ بھی جائیں گے. تو وہ ان کی چونکہ سروائیول ان کا بنیادی مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ان باقی چیزوں کو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی کلچر ہے کہ جو چیز اس میز کرسی کی طرح نظر نہیں آ رہی, ایبیوز نظر نہیں آتا, تو اس کو وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. بلکہ اگر کوئی بتا بھی رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, کسی کو نہ بتاؤ. تو یہ تمام جو والدین ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, وہ اپنی سیلف گلٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو چاہے آپ کے گھر میں کوئی پڑھانے آتا ہے یا آپ کے بچے آپ نے کہیں بھیجے ہوئے ہیں, تو سب سے زیادہ آپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا بچہ جو آپ کا خون ہے, آپ کا سانسہ ہے, آپ اس کو کس کے حوالے کر رہے ہیں. کیا پتہ اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہو. تو صرف مادی اشیاء کے لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے اس طرح نہ حوالے کریں. اگر کر بھی رہے ہیں تو اس بچے پہ نظر رکھیں, بچوں کے ساتھ دوستی کریں, بچوں کے ساتھ اپنی جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی اچھی کریں کہ بچوں کو ڈر نہ ہو کہ یہ والدین کو نہیں بتانا, آگے سے ڈانٹ پڑے گی. بلکہ بچوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو والدین کو اس لیول پہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا دوستی کا انداز رکھنا چاہیے کہ بچہ آ کے اپنا دکھ سکھ, اپنا مسئلہ
کسی بھی قسم کی وہ ایسی چیز ہے وہ آپ کو بتا سکے. جب والدین اپنے بچوں کے درمیان اور اپنے درمیان کمیونیکیشن گیپ رکھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگ اس گیپ کو فل کرنے آ جاتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ان بچوں کو اپنی طرف کر کے. ویسے تو جو چائلڈ کی یا بچے کی جو ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ 18 سال تک کی عمر کے جو بچہ یا بچی ہے اس کو چائلڈ ہم تصور کرتے ہیں. اور اس حوالے سے پاکستان نے جو بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ ہے اس کو سائن بھی کیا آج سے 30-31 سال پہلے، اور پھر ریٹیفائی بھی کیا. پاکستان کے اندر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے اندر جو بچوں کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ ہارمونائزیشن آف ایج جو ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. مختلف لاز ہیں اور مختلف لاز میں کہیں پہ 16 سال ہے، کہیں پہ 14 سال ہے، کہیں پہ 18 سال ہے، کہیں پہ 12 سال ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک گرے ایریا ہے اور اس گرے ایریا کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام جو لاز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر ان میں اسی 18 سال تک کی ڈیفینیشن کو اڈاپٹ کیا جائے. اور یہ جو ایج کی وجہ سے بچوں کے جو حقوق ہیں ان کی وائلیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے دیکھیں گے تو آپ چائلڈ لیبر میں ہیں، بچے جیلوں میں بھی ہیں، بچے جو ہیں مختلف طرح سے ٹریفکنگ کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال سے جو پاکستان میں بڑے بڑے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے ایشوز ہیں اس میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہارمونائزیشن آف ایج نہیں ہے اور ایک اسٹینڈرڈ ایج 18 تک تمام لاز کو اس میں کنفارمٹی ہونی چاہیے. تو ان ٹرمز آف چائلڈ پروٹیکشن اس وقت اگر پاکستان میں دیکھیں تو بچے سب سے زیادہ جو ہے وہ وائلنس کا اگر شکار ہیں، بچوں میں اگر ایبیوز کا شکار ہیں، ڈرگس کا شکار ہیں، چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا شکار ہیں، کمرشل سیکچول ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں. اس کے علاوہ بچوں ہراسمنٹس کا شکار ہیں، کارپورل پنشمنٹ کا شکار ہیں. بہت حد تک سائبر سیکیورٹی ایک نیا فنومینن آیا آج سے 10 سال پہلے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بچے سائبر کرائم کے تھرو بھی ہراسمنٹ ہوگی. وہ آج کل چونکہ ایکچوئل سے ورچوئل میں ہمارا جو لائف جو نارمل ہے اس طرف شفٹ ہو گئی ہے، اس کا بہت زیادہ بچے شکار ہیں. اور اس سے ہٹ کے بچوں کا جو مینٹل جو ایک میں مجھے لگتا ہے کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا، مینٹل سٹریس ہے، ایبیوز ہے، اس کا بچے بہت زیادہ شکار ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ادروائز افغانستان کے بعد ساؤتھ ایشیا میں ینگسٹ کنٹری ہے، ہیونگ مور دین 47% پاپولیشن، جو کہ بچوں پہ اور نوجوانوں پہ مشتمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ تمام جو ایشوز ہیں آپ دیکھیں گے آئے دن اخباروں میں دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تو اس طرح کے ایشوز سے یہ سب ہماری جو انفارمیشن کے یہ سورسز ہیں یہ بھرے پڑے ہیں اور مختلف حوالوں سے یہ خبریں آتی بھی ہیں. اور اگر آپ ہمارے ہاں بچوں کے حوالے سے ایک ادارہ ہے جو اس کے اوپر ایک اپنی رپورٹ بھی شائع کرتا ہے تو وہ 11 سے 12 بچے تو روزانہ سیکشولی ابیوز ہو جاتے ہیں. لیکن باقی جو چیزیں ہیں جس میں کڈنیپنگ بھی آ جاتی ہے، جس کے اندر ایبڈکشن بھی آ جاتی ہے، جس کے اندر ریپ بھی آ جاتا ہے، بے تحاشا ایشوز ہیں جن کو کہ بچے فیس کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایشوز جو ہم نمبرز یا فگرز ان کے حوالے سے بولتے ہیں وہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں اور بہت لمیٹڈ ہیں. ادروائز پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کے ایشوز کو چھپایا جاتا ہے، اس کو ایک سوشل اسٹگما بتایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ایک بہت لمبی لسٹ ہے بچوں کے حوالے سے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں حکومت میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ہم ان کے پاس بھی جاتے رہے تو وہ کہتے ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو زندہ کیسے رہیں گے، کھائیں گے کیسے، ان کے جو ہے وہ آگے سے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے. تو اس کے اوپر ہم نے تمام صوبوں میں بھی بہت ڈیبیٹ کی، خاص کر لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سب سے پہلے جنہوں نے حقوق دینے ہیں ان بچوں کو، چاہے ان کے والدین ہیں چاہے یہ حکومت ہے، پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ بہت بہت مشکل ہے. اور ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی اگر یہی سوچا کہ اس کو چائلڈ لیبر کرنے دیں تاکہ یہ زندہ رہ سکیں، اس طرح تو یہ وشیس سائیکل کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگا. اور کبھی بھی یہ بچے اس تشدد اور یہ صرف چائلڈ لیبر نہیں ہوتی، پھر ان کے اوپر مار پیٹ بھی ہوتی ہے،
ان کی زندگی میں کوئی تعلیم کا حق ان کو نہیں مل رہا ہوتا، ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے جو خطرات ہیں ان کے پہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے وہ دکھ درد اور مصیبتیں دیکھ لی ہوتی ہیں کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ پرپیٹریٹر بن جاتے ہیں، جو ان پہ گزری ہوتی ہے وہ آگے بھی پھر کنوے کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد پاکستان کے اندر چائلڈ لیبررز ہیں، اور یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کوئی ڈاکٹرز یا انجینئرز یا کوئی بڑے بڑے افسر تو نہیں بنتے؟ یعنی کہ ایک بہت بڑی تعداد جب ایڈلٹس کی صورت میں مین اسٹریم ہوتی ہے سوسائٹی میں، تو سوسائٹی کا جو مثبت جو ایک شکل ہونی چاہیے اس کی بجائے سوسائٹی میں مزید ڈسٹورشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور ہماری سوسائٹی کا ہر لحاظ سے ایک طرح کا استحصال ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں عوام کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے روایات کا بھی حصہ ہے کہ والدین بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ آگے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے پڑھ کے کون سا ان کو نوکریاں مل جانی ہیں۔ اور بلکہ پاکستان میں تو یہ رواج ہے کہ جتنے زیادہ بچے اتنے زیادہ ہیلپنگ ہینڈ، اتنی زیادہ ان کی مدد ہوگی، اتنا زیادہ گھر میں پیسہ آئے گا، اتنے زیادہ وہ کما کے لائیں گے۔ تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب عوام کے لیے ایک پولیٹیکل ول ہو، اور پولیٹیکل ول کے تحت ہمارے پالیسی میکرز اس کے اوپر بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ان کے لایا عمل ہوں، اسٹریٹجیز ہوں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز ہوں، ان کی شعور پھیلانے کے لیے، اویئرنیس کے لیے بہت سارے انیشیٹوز لیے جائیں، تاکہ یہ بچے جو کہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں سڑکوں پہ، اور پھر گھروں میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا شکار ہیں، اس کی بجائے یہ معصوم بچے ہمیں اسکولوں میں نظر آئیں، تاکہ آگے چل کے ان کا بھی مستقبل بہتر ہو، اور اگر ان کا مستقبل بہتر ہوگا تو ملک کا مستقبل بہتر ہوگا۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے آخری دفعہ جو سروے ہوا تھا وہ 1996 میں ہوا تھا۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہوا ہے، پاکستان کے پاس ایک ڈیٹا بیس یا کوئی بینچ مارک ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصل تعداد بچوں کی کتنی ہے پاکستان میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے۔ مختلف ادارے کوئی 3.3 ملین کہتا ہے، کوئی اس طرح سے مختلف اعداد و شمار، جیسے ILO پاکستان میں کام کر رہا ہے، وہ یہ اعداد و شمار دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اصل جو پاکستان کے اندر تعداد تبھی ملے گی جب ایک پراپر سروے ہوگا۔ اس وقت تک صرف GB میں چائلڈ لیبر سروے ہو چکا ہے، اور پنجاب میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی جو ہے وہ اوور آل ضرورت ہے، اور پاکستان کو اگر دنیا سے کمپیئر کیا جائے تو فگرز جو ہیں وہ چائلڈ لیبر، جیسے میں نے کہا کہ کچھ ادارے یہ فگر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ ریسرچ کرنے کے بعد دیتے ہیں، پورے پاکستان کی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کثیر تعداد جو ہے وہ ہمارے ملک میں، جیسے کہتے ہیں جی کہ 28 کروڑ اسکولوں سے باہر ہیں، تو جو اسکولوں سے باہر ہیں ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پھر کچھ کر رہے ہوں گے، کچھ چائلڈ لیبر ہی کر رہے ہوں گے، یا جس طرح ہمیں ILO کہتا ہے کہ بھئی اتنے 3.3 ملین ہے۔ پھر چائلڈ ابیوز کے حوالے سے دیکھیں تو ایک ادارہ کہتا ہے کہ جی 8 سے 11 بچے روزانہ جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی چیزوں کو آئسولیشن میں یا الگ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بچہ اگر لیبرر ہے یا ایک بچہ ابیوز ہو رہا ہے تو وہ تمام چیزیں آپس میں ریلیٹیو ہیں، کہ چائلڈ لیبر اگر آپ بچے کو لیں گے تو وہ پھر لیبر کا بھی شکار ہوگا، ابیوز کا بھی شکار ہوگا، تشدد کا بھی شکار ہوگا، ڈرگز میں بھی چلا جائے گا، ٹریفک بھی ہوگا۔ پاسبلٹیز یہ ساری ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں وہ سائملٹینیسلی انٹرنل ٹریفکنگ بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اور اس کو بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی، اور اس کے اوپر حکومت کو پرائرٹائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ بنا ہے، اس کو 30 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج سے 30 سال پہلے حکومت پاکستان نے بچوں کے حقوق کا جو عالمی معاہدہ ہے اس کو سائن بھی کیا تھا، ریٹیفائی بھی کیا تھا۔ بنیادی مقصد اس کا بچوں کی جو حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے۔ یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہوتی ہے، ریکمنڈیٹری ایڈوائزری باڈی ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں قوانین کی اصلاحات کے حوالے سے تمام جو آپ کے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو سفارشات دی جائیں، ملک کے اندر اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا جائے، بچوں کے جو ایشوز ہیں وائلیشنز کے، جیسے ابھی آپ نے بتایا لیبر ہے، ٹریفکنگ ہے، ابیوز ہے، اور اس طرح کے مزید جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے ان ایشوز کو لینے کے لیے اس کمیشن کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ ایک انکوائر کر سکتا ہے، سمن کر سکتا ہے، کمپلین ہینڈلنگ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری حکومت پاکستان نے جتنے بھی عالمی معاہدے کیے ہیں اس کی کمپلائنس کو انشور کرانا بھی اس کمیشن کا مینڈیٹ ہے، اور یہ 3 سال پہلے بنایا گیا تھا اور انڈر دی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا تھا۔
ہماری منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف ہیومن رائٹس اور ہمارے جو فیڈرل اور جو نیشنل پروونشل لیول پہ جو کمیشنز ہیں ان کے سربراہان بھی اس کمیشن کا حصہ ہیں. اور ایک بہت اچھی بات جو اس کمیشن کے بارے میں ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں 2 چائلڈ ممبر بھی اس کمیشن کا حصہ ہیں اور ہر صوبے سے بھی ایک ممبر اس کا حصہ ہے اور ایک چیئر پرسن ہوتی ہیں جو اس کو ہیڈ کرتی ہے. پہلے تو یہ کہ یہ نیا کمیشن تھا، ایک پیس آف پیپر سے آہستہ آہستہ 3 سالوں میں ایک ادارے میں کنورٹ ہوا. تو اس کے اندر جو بہت سارے کام ایسے ہوئے کہ ہم نے جو آتے ہی ہم نے پہلے ملک کے اندر ہم نے اس کو پرائرٹائز کیا تھا کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے بچوں کے حقوق اور پروٹیکشن کے حوالے سے. تو پتہ چلا کہ ملک کے اندر چائلڈ میرج ہو گیا، چائلڈ ڈسیبلٹی ہو گیا، اسٹریٹ چلڈرن ہو گیا، اس طرح کی چیزوں پہ بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ پورے پاکستان میں جب ہم نے نظر دوڑائی تو لاس تو کوئی 110 یا اس سے زیادہ ہے، لیکن ادارے ان کے انڈر جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے ادارے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہر صوبے میں آپ کو صرف ایک ادارہ نظر آئے گا اور ان اداروں کی بھی جو ان کے ڈسٹرکٹ یا تحصیل لیول تک ان کی اتنی آؤٹ ریچ نہیں ہے، 100% اپنے صوبے کو کور نہیں کرتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی نہیں پتہ جو تحصیلوں میں، گاؤں میں دور دراز رہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی ادارہ موجود ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کا حل کرنا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت پاکستان میں جو بچوں کی تعداد ہے اور بچوں کی جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ان کے لیے آگے ادارے کتنے موجود ہیں، ان ادارے کام کتنا کر رہے ہیں، ان اداروں کے پاس بجٹ کتنا ہے، ان اداروں کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، اس وقت ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. بہت نیچے سچویشن ہے، بہت زیادہ اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی جب میرا ٹینیور اینڈ ہو رہا تھا تو ہم نے لاسٹ ویک میں ایک بہت کمپریہنسو پالیسی بریف ایشو کیا ڈیجیٹل جو ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے، سائبر کرائم کے حوالے سے. اور وہاں پہ جب FIA والوں ہی سے ہم نے لانچ کرایا تو انہوں نے جب اس کو سارا پڑھا دیکھا اور ہم نے پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا اٹس اے گفٹ ٹو دا کنٹری اینڈ دا چلڈرن. تو اب وہ تو ہم نے ایک بہت بڑا ایک پالیسی گائیڈ لائن دے دی جس کو امپلیمنٹ کرانا جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا آگے کام ہے. تمام دنیا میں جب یہ کووڈ بھی آیا تو اس وقت ریئلائز ہوا کہ ہم ایکچوئل سے جب ورچوئل میں گئے، ہمارے بچوں کو جب ایکچوئل سے ورچوئل پہ ایجوکیشن کے حوالے سے عام ٹائم سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگے. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے اور ہر بچہ چھوٹا بڑا اس کے پاس ایک موبائل گیجٹ موجود ہے اور بچوں کی انگیجمنٹ جو ہے اور جو ٹائم بھی ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اس حوالے سے بچوں کے ایشوز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اگر آپ ڈیپلی انالیسس کریں گے اور یا کسی بھی ادارے سے FIA سے ڈیٹا لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب تو ایکچوئل سے زیادہ تمام جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے، جو کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو بڑی آسانی سے وہ ڈیجیٹل ٹولز کو امپلوائے کر کے کریں. اور اس حوالے سے نہ تو بچوں کو اویئرنیس ہے، نہ ان کے والدین کو اویئرنیس ہے، نہ کوئی SOPs ہیں. اب باقی کنٹریز میں جیسے ہی بچے کووڈ میں ایکچوئل سے ورچوئل پہ شفٹ ہوئے تو انہوں نے SOPs بنا لیے. اس کے اوپر بچوں کے بہت زیادہ یہاں پہ مانیٹرنگ میکنزمس ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں جس میں کہ بچوں کے ریسٹرکشنز ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے لیے اب میرے خیال سے بہت زیادہ کمپریہنسو اویئرنیس اور کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ صرف یہ بلکہ اسی ڈیجیٹل ایریا کو 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کے طور پہ بھی یوز کیا گیا اور بہت سارے ہمارے بچے اس کا شکار ہوئے. اور چاہے وہ کسی بھی حوالے سے اب بزنس بھی کیا جاتا ہے، ڈرگز بھی لی جاتی ہیں تو ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کے گھر پہ آ کے ڈرگ ڈیلیور کر دیتے ہیں. ٹریفکنگ کی جو ہے وہ اٹریکٹیو آفرز دے کے چائلڈ ٹریفکنگ ہو رہی ہے. تو اور بہت سارے اس طرح کے بچوں کو پورنوگرافی کی طرف جو بچوں کو لے جایا گیا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اس وقت سب سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت والدین کو ہے. اسکولوں کے اندر اس کے اوپر اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے اور پھر اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہو اور اسٹیٹ اس کو بہت پرائرٹی سے دیکھے، کیونکہ اگر سب سے زیادہ اس وقت اگر ہمارے بچے جو ایکسپوزڈ ہیں اور ولنریبل ہیں وہ اس سوشل میڈیا سے ہیں، جہاں ایک طرف اس کا فائدہ ہے کہ آپ اس سے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، آپ اس سے ارن بھی کر سکتے ہیں، اویئرنیس بھی لے سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو کس طرح سے مثبت طریقے سے استعمال کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا انیشیٹو جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر آپ پاکستان میں اوور آل بچوں کے پروٹیکشن اور بچوں کے تحفظ اور بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں
تو پاکستان میں پیرنٹنگ ایک اگنورڈ ایریا ہے. زیادہ تر آپ میں ہم سب اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ بچوں کی طرف ہی کیے رکھتے ہیں. بچے نے یہ کر دیا, بچے کا یہ مسئلہ ہو گیا, بچے نے یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اگر غور کریں گے تو بچوں کے اوپر اپنی توپوں کا رخ کرنے کی بجائے تمام توپوں کا رخ والدین کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ والدین کا یہ رول بنتا ہے کہ اگر وہ بچوں کو اس دنیا میں لے کے آئے ہیں تو انہوں نے بچوں کی پرورش میں, ان کی تربیت میں, ان کی پروٹیکشن میں, ان کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول انہوں نے پلے کیا. سب سے پہلے تو میں پاکستان کے تمام والدین کو, چاہے وہ غریب ہیں, چاہے وہ امیر ہیں, چاہے وہ جیسے پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ ہیں, یہ بتانا چاہوں گی کہ اس وقت والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کپڑے دے دیے, بچوں کو روٹی دے دی, بچوں کو کھلونے دے دیے, بچوں کو پڑھا دیا, یہ ہمارا رول ہے. بھائی بچوں کو یہ سب کرنا ان کا رول نہیں ہے, بلکہ بچوں کو زندگی کے لیے تیار کرنا, ان کی ذہنی, ان کی پرسنالٹی, شخصیت سازی کرنا, ان کو کانفیڈینس دینا, زندگی کی مہارتیں سکھانا والدین کا جو ایک رول ہے. یہ تو میں نے ایک بڑے لیول پہ بات کر دی. لیکن پاکستان کے اندر چونکہ مختلف طرح کے معاشی حالات کی وجہ سے ہمارے سیگمنٹس ہیں, بہت لوگ بہت غریب ہیں, پھر کچھ لوگ امیر ہیں, پھر ہمارے یہاں جو روایات ہیں پاکستان کے اندر, جو سوچ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ قوانین سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تھانے میں جو انسپیکٹر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کی لاء کی بجائے آپ کی روایات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. تو بدقسمتی سے ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمیں, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا تو اسلام کی بنیاد اس بات پہ پڑی تھی کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, تو بیٹیوں اور کو بھی وہی رائٹس ملیں جو کہ بچوں کو. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی سوشلی ہم اسی پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں. آپ کسی بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں, بچوں اور بیٹے اور بیٹی میں تفریق کی جاتی ہے. ابھی بھی بیٹے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہ ہمارے لیے کما کے لائے گا, یہ ہمیں سنبھالے گا, یہ ہمارا روزگار ہے, یہی ہمارا والی وارث ہے. بچوں کے بارے میں شروع سے کہا جاتا ہے بھی یہ تو کوئی ہماری اکنامک انویسٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر انویسٹ کر کے اس کو ہم نے کسی کے گھر بھیج دینا ہے. تو جس بچی کو بیاہ دینا ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیوں کی جائے؟ تو اس لیے اگر بچوں کو تعلیم کی جب باری آتی ہے, بیٹی کو پیچھے رکھا جاتا ہے. خوراک کی باری آتی ہے, بیٹی کو پیچھے رکھا جاتا ہے. زندگی میں جب بھی چوائسیز دی جائیں گی, بیٹی کو پیچھے رکھا جائے گا. بیٹی کا رول رکھا جائے گا, اس نے کام کرنا ہے, کام کرنا ہے, خدمت کرنی ہے, چاہے ماں کے گھر ہے چاہے دوسرے گھر ہے. بیٹے کا کام ہے, اس نے راج کرنا ہے, کمانا ہے, یہ ہمیں کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو فائدہ دے گا. تو اس قدر پاکستان میں بچے اور بچی کے حوالے سے والدین نے تفریق کی ہوئی ہے. میں تمام پاکستان کی بات کروں گی کہ اس تفریق کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا چاہیے. اب تو آنے والے وقتوں میں دنیا میں دیکھیں کہ جہاں بچے آپ کا بیٹے آپ کا فائنینشیل سپورٹ ہوتے تھے, بیٹیاں آپ کی ایموشنل سپورٹ ہوتی ہیں. تو اس تفریق کے اوپر بہت زیادہ سوچ کی تبدیلی پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. والدین کا رول کیا ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. والدین نے اپنے بچوں کو زندگی کی مہارتیں دے کے زندگی کے پہ تیار کیسے کرنا ہے, اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ والدین جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سارے پیسے لگا دیے, ان کو بہت سارا, ان کو مہنگی مہنگی ایجوکیشن دے دی, لیکن بچے کی شخصیت سازی, اس کی ڈیولپمنٹ, بچے کی سوچ, اس کے اوپر آپ کی زیرو انویسٹمنٹ ہے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بنیادی اکائی جو تبدیلی آتی ہے وہ گھر کی سطح پہ آتی ہے, اور ماں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. تو یہ ماؤں کو کانشیس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ جو میڈیکلی جب یہ مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں, تو ڈاکٹرز جو ان کو باقی میڈیکلی ہیلتھ کی ٹپس دیتے ہیں, تو وہاں ایز اے پیرنٹنگ ٹپ بھی ساتھ ہی شامل ہو جانی چاہیے, تاکہ جو مدرز ٹو بی ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمیں آگے اس بچے کی صرف خوراک پہ نہیں بلکہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ بھی ہم نے فوکس کرنا ہے. تو یہ ایک آہستہ آہستہ پیغام ضرور جانا چاہیے کہ ہم کیا نیشن پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہاں سے شروع کریں گے تو آگے چل کے خود اویئر ہوں گے تو دوسروں سے بھی حق مانگیں گے, چاہے وہ حق اسکولوں سے مانگ رہے ہیں یا پولیٹیشین سے مانگ رہے ہیں یا اداروں سے مانگ رہے ہیں. دیکھیں لاز موجود ہیں اب تو پاکستان کے اندر جو ہے, چاہے سیکشل ابیوز ہے, وائلنس ہے, ریپ ہے, ایبڈکشن ہے, وہ بالکل اب ہمارا لا جو ہے اس کو کور کرتا ہے. اسپیشل لاز بھی اس کے اوپر کور کرتے ہیں. تو اس کے اوپر سب سے جو آسان ہے کہ ظاہر ہے آپ نے اس میں آپ نے جانا ہے, اس کو رپورٹ کرنا ہے پولیس کو, اور پھر پولیس اپنے آگے ایکشن لے گی. صرف اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ زیادہ تر آپ کے جو بیچارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے تو ہر طرف آسانیاں ہیں. تو لیکن جو بیچارے غربت کی
چکی میں پسے ہوئے لوگ ہیں. جیسے ایک عورت سارا دن کسی گھر میں کام کرتی ہے, اگر اس کی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ ہوا یا مزدور کے بچے کے ساتھ ہوا یا غریب سے, تو پولیس سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں. تو سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہی پولیس کے لیول پہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے, پھر FIR درج نہیں کریں گے, اور پھر وہ اتنا زیادہ اس میں پیسہ لگانا پڑتا ہے کہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. یہاں تک بھی کیسز ہوئے جب میں بھی اپنے ٹینیور کے دوران, کہ بہت سارے بچوں کی جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبرز تھے یا ابیوز تھا ہوا بچوں کو, ان کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, لیکن والدین اتنے غریب تھے کہ ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز تک کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے. اور اس میں جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو استحصال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں غریب لوگ عدالتوں کے اور تھانوں کے چکر نہیں لگا سکتے. تو اگر بچہ کی فوتگی بھی ہوگی ابیوز سے, یا اس کو سیکشل ابیوز بھی ہوا ہے, تو وہ تھانوں سے باہر صلح کر لیتے ہیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جس کو کہتے ہیں. تو 99% کو جو کیسز ہیں وہ آؤٹ آف کورٹ اس لیے بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ غریبوں کو پتہ ہے کہ بھی میں 4 چکر نہیں لگا سکتا عدالت کے اور تھانے کے, اتنے پیسے نہیں ہیں. مجھے یاد ہے اسلام آباد میں بھی ایک کیس ہوا تھا, اور ایک خاتون تھی, وہ گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپ تھی, تو اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے ٹیکسیوں پہ رکشوں پہ کیسے جب میں تھانے پہنچتی تھی تو تھانے دار بھیج دیتا تھا تم لیٹ ہو. تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی گاڑی تو تھی نہیں کہ وہ بہت امیر ہے, اور وہ 4 دفعہ آئے گی تو پھر جو مہینے کی اسے کچھ تنخواہ ملتی ہے وہ کون دے گا, اور پھر عدالتوں میں اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ اس کے لیے کوئی وکیل ہو وہ کام کرے. تو یہ پورے پاکستان میں اس وقت بہت بڑا ایشو ہے کہ ان غریبوں کا, ان بچوں کا, ان کا والی وارث کون ہے. پاکستان میں قانون ہے جس کو کہتے ہیں جوینائل جسٹس ایکٹ بھی, یا باقی بھی جو چائلڈ پروٹیکشن جو قوانین ہیں, تو ہم یہی بات کریں کہ ان کے رولز ہی نہیں ہیں. اگر رولز ہوں اور پھر قوانین ایسے ہوں کہ اگر بچوں کو کوئی ایشو آ گیا تو حکومت کی ذمہ داری ہو کہ وہ ان کو لیگل سپورٹ دے, وہ ان کو سائیکو سوشل سپورٹ دے, وہ ان کو سوشل پروٹیکشن ان کو دے. تو یہ تمام جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, تو اسٹیٹ ان بچوں کے تحفظ کو, ان کی پروٹیکشن کو یقینی بنائے. تو ابھی تک لوگ اپنی مددات کے تحت جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, نہیں تو استحصال کا شکار ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں, حکومت پاکستان جو ہے اس نے بچوں کے حقوق کا جو عالمی معاہدہ سائن کیا, تو ہر 5 سال کے بعد ان کو اپنی ایک پروگریس رپورٹ سبمٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی جو 6ٹھی پروگریس رپورٹ ہے وہ جون میں سبمٹ کی گئی ہے. اگر آپ اسی کو اقوام متحدہ کی ریکمنڈیشنز بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا کہ وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے. وی اسٹل ہیو نو آنسر فار اسٹریٹ چلڈرن, کہ ہمارے جو بچے اسٹریٹس پہ ہیں, گلیوں میں ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, جگہ جگہ پہ ہیں, ان کا ہمارے پاس کیا جواب ہے. ہمارے جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے. ہمارے جو بچے اسپیشل ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں, اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے. تو اس وقت ہم اگر کمپیریزن کریں تو کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, جیسے کمیشن بنایا گیا, اس کو آپ اپریشیٹ کریں. چائلڈ رائٹس کوکس بنایا, اس کو آپ اپریشیٹ کریں. قوانین بنا لیے, اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن اب اس تمام جو ایک سفر شروع ہوا ہے اس کے لیے بجٹ مہیا کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرانا, یہ سب سے بڑی تو رکاوٹ یہی ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم اس میں ابھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ابھی ہمیں دنیا کے حوالے سے ہم بہت ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت نیچے ہیں.